ایاز بن غنم کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ موٹے کپڑے نہیں باریک کپڑے پہنتا ہے. اس نے گھر کے دروازے پر بواب بھی رکھا ہوا ہے, چوکیدار بھی رکھا ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن مسلمہ کو بھیجتے ہیں. محمد بن مسلمہ جاتے ہیں اور جا کے تحقیق کرتے ہیں تو ایسا ہی پاتے ہیں, تو ان کو وہیں گرفتار کر کے لے آتے ہیں اور حضرت عمر کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. چھڑی اس کے ہاتھ میں دے کر فرماتے ہیں جاؤ تم بکریاں چرایا کرو, تم گورنری کے لائق نہیں ہو. ایک گورنر کو بکریاں چرانے پہ لگا دیتے ہیں اس لیے کہ تم نے ان اصولوں سے ان ضابطوں سے انحراف کیا ہے جو ایک سلطنت کے ذمہ دار کے لیے لازم اور ضروری ہیں. دور موجود کے حکمرانوں کو, چاہے وہ عرب کے حکمران ہوں چاہے وہ عجم کے حکمران ہوں, اگر وہ اسلام کا نام لیتے ہیں تو انہیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. ایک دن حضرت عمر بیٹھ کے رو رہے تھے تو کسی نے کہا حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فلاں پل سے بکریاں گزری ہیں, تو پل کے اندر شکستگی تھی, ٹوٹا ہوا تھا پل درمیان میں کچھ, اس میں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. تو میں ڈرتا ہوں کہ میرا رب یہ نہ پوچھے کہ عمر تو نے پل صحیح تعمیر نہیں کروائے تھے کہ ایک بکری کی ٹانگ کیوں ٹوٹی ہے. یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کام لیا, مختصر دور خلافت کے اندر 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ نے خلافت فرمائی ہے, لیکن کہاں سے چلے اور یہاں مکران تک, بلوچستان کا حصہ ہے, یہاں تک آپ کے سلطنت کی حدود وسیع, ادھر آرمینیا تک جا پہنچے, حمص فتح کیا, قادسیہ, یرموک. آپ ذرا دیکھیے کہ کہاں تک آپ کی فوجوں کے گھوڑے دوڑتے رہے, اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جو توانائی, عدل و انصاف کی قوت عطا فرمائی. اللہ اکبر. جب زمین پہ عدل کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتی ہے, اور حضرت عمر وہ تھے جن کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھی, زمین بھی مانتی تھی, جن کا حکم جو ہے وہ آگ بھی تسلیم کرتی تھی اور دریا بھی ان کا حکم مانا کرتے تھے. مصر کے اندر یہ رسمیں بس جاری تھی کہ سال کے بعد 1-2 شیزہ کو زیورات پہنا کے اچھے لباس میں ملبوس کر کے دریا کی بھیڑ چڑھایا جاتا, اس کی قربانی دی جاتی, اس کا خون بہتا تو دریا چلتا. جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گورنر نے لکھا کہ اسلام تو اس طرح کی رسوم کی اجازت نہیں دیتا, لیکن خشک سالی ہے, لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہے, تو حضرت کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط لکھتے ہیں, اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل, ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اور قاصد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور جا کے دریائے نیل میں پھینک دو. قاصد جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے, پانی آتا ہے, ایسا دریائے نیل چلا 14 صدیاں ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا. دریا حکم مانتے, آگ نکلتی ہے. لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے, حضرت لاوا پھوٹا ہے, آگ نکل رہی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے, اب کیا کیا جائے؟ فائر بریگیڈ تو زمانے میں تھی نہیں. عمر نے اپنی قمیض اتاری, جس قمیض پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے چمڑے کے, کہا یہ قمیض لے جاؤ, جدھر آگ بڑھ رہی ہے آگے ڈھالنا, آگ پیچھے بھاگ جائے. زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ دھرا مارتے ہیں, زمین رک جا, کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے؟ تو یہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے انصاف کی وجہ سے, جن کے عدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمات اور اس کی برکات کا نزول ہوتا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ آبرو مند حکومت دی. کائنات کی تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو حضرت عمر نے حکومت کی ہے. اللہ اکبر. فرمایا فرات کے کنارے پہ ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا. باہر سے سفیر آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ میں امیر المومنین کے, مسلمانوں کے حکمران کے محل میں جانا ہے, تو مسکرا کے کہتے ہیں ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے. کہا کہاں ہے تمہارا امیر؟ کہا مسجد نبوی میں ہوگا یا بیت المال کے اونٹوں کی دیکھ بھال میں لگا ہوگا. وہ جب گئے تو مسجد میں نہیں ہے. اللہ اکبر. وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں ہے. پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع کے پاس
ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ رکھ کے سوئے ہوئے. تو اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا ہے, تجھے کچی اینٹ پہ بھی نیند آ گئی. ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا اور وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر بھی سکون اور چین کی نیند نہیں سو سکتے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ان امور سلطنت نبھائے. آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے, لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے, اور جب رات پڑتی لوگ سو جاتے عمر مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے. کائنات نے کوئی ایسا بھی حکمران دیکھا ہوگا؟ اللہ اکبر. وہ مجاہد جو مختلف محاذات پہ گئے ہوئے ہوتے ان کے گھروں کی دیکھ بھالی کرتے, ان کی ضروریات کا خیال رکھتے, ان کی آبرو کا پہرا دیتے. راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور جا کے گشت کرتے, چکر لگاتے, دیکھتے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو, مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے, میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں. بلکہ آپ نے اعلان کیا جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہو وہ عمر کے مقابلے میں آئے. اللہ اکبر. زنیرہ نامی ایک خاتون تھی, بہت کمزور. راوی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا, عشق رسول تھا, اور اس کا ظالم آقا اس کو مارتا ہے, اور جب مار مار کے تھک جاتا ہے ادھر سے عمر آ رہے ہیں. یہ اسلام لانے کے پہلے کی کہانی ہے. تو ادھر سے عمر آ رہے ہیں تو اس نے کہا عمر تم جوان آدمی ہو تو یہ چھوڑتی نہیں ہے اپنے نبی کا نام, ذرا تم آؤ. تو عمر کوڑا پکڑ لیتے ہیں, اسے مارتے ہیں. مارتے مارتے تھک جاتے ہیں تو پانی پینے لگتے ہیں. تو کہتے ہیں مجھے تیرے پہ ترس نہیں آیا لیکن میں ذرا پانی پینے لگا ہوں, اور پھر گلے کے اندر ڈال کر کے کوڑا اور اس کی رسی کو بل دیتے ہیں اور اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں, اور کہتے ہیں بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے. اللہ اکبر. تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے. آنکھوں کی بینائی واپس ہو جاتی ہے. زنیرہ کو بڑا مارا. آج عمر گلیوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب دل بے تاب ہے, اور کہتے ہیں آؤ بھائی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں, تمہیں بتانے آیا ہوں. زنیرہ نے موڑ کاٹا تو آگے عمر یہ آواز دے رہے تھے. زنیرہ ایک کونے پہ کھڑے ہو کے رو کے کہتی عمر تم تو بڑے اس دن جوش و غضب میں تھے اور تم مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے. تو عمر نے کہا زنیرہ اس دن میں نے دیکھا نہیں تھا, اب میں محمد عربی کو دیکھ آیا ہوں. جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں, جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں, جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں, جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا. ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو. میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک سمت سے آ رہا ہو, ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو تو شیطان بھی آ رہا ہو, عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر جو جاہ و جلال تھا, طبیعت کے اندر جو سختی تھی, وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم رہی. اور آپ نے وہی سختی, وہی جاہ و جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا, اب کفار کے خلاف, منافقین کے خلاف حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ جوش و خروش بدستور موجود رہا. لیکن جس دن آپ خلیفہ بنے تو اس دن آپ نے ممبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا اس میں کہا لوگوں میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے, پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نرم تھے, اب میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں, اب میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی. صرف فاسقوں, فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں, باقی تمہارے لیے نرم ہوں. سب سے کم جو تنخواہ بیت المال سے اگر کسی وجود نے لی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی. صرف 2 جوڑے لیتے تھے سال میں, اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی 17 پیوند لگے ہوتے تھے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی، آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت، ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو صاحب الہام بنایا تھا۔ ہر امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے، حضور کی امت کا صاحب الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور آقا کریم نے انہیں اپنا وزیر قرار دیا۔ فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمینوں میں ہیں۔ آسمانوں کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے نا، رات کو پہرے پہ کھڑے تھے، تو ایک گھر سے ایک خاتون اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ڈال لو، تو بیٹی بولی امیر المومنین نے منع کیا ہے، تو کہا امیر المومنین کب دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی بولی امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، ان کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر دروازے پہ نشان لگایا تو آ گئے، دن کے اجالے میں پھر اس گھر کے دروازے پہ گئے اور صاحب خانہ سے کہا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دے دو۔ امیر المومنین سوالی بن کے کھڑا ہے اس گھر میں، کہا اس بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو۔ ان کو اور کیا چاہیے تھا؟ امیر المومنین کے بیٹے کے لیے رشتہ قبول کر لیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو ایک بیٹی دی، اس بیٹی سے اللہ نے ایک بیٹا انہیں دیا، اس بیٹے کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تو جب مائیں اللہ سے ڈرنے والی ہوں، تنہائی میں ڈرنے والی ہوں، تو پھر اولادیں ایسی ہوتی ہیں۔ اپنی اولادوں کی تربیت کرو، جب بچے چھوٹے ہی ہوں تو ان کے تصور میں یہ بات اچھی طرح سے راسخ کر دو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ کبھی رشوت نہیں لیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ کبھی خیانت نہیں کریں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ کبھی ملک کے راز کو نہیں بیچیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ جو ہے وہ بد نگاہی نہیں کریں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جہاں کوئی کیمرہ نہیں پہنچتا، جہاں سیکورٹی نہیں پہنچتی، جہاں کوئی ایجنسی نہیں پہنچتی، وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یقین کی یہ دولت زندگی کا نور ہے، زندگی کا جمال ہے، اور ماہ سیام میں اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو روحوں میں اتار دیتا ہے اور باطن میں جذب کر دیتا ہے۔ تو اس کو اپنے اندر اچھی طرح سے ہم اتار کر کے اپنی زندگی میں چراغاں کر سکتے ہیں اور اندھیرے دور کر سکتے ہیں۔ یہ تیقن کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کی نگاہوں میں ہوں۔ ارا زبیبا نملۃ سودا، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑوں کی کوکھ میں گہرا غار ہے، اس غار میں چیونٹیوں کا سوراخ ہے، اس میں جب چیونٹی چلتی ہے اور وہ بھی سیاہ رنگ کی ہے، رات کی بھی سیاہی ہے، پتھر بھی کالا ہے اور چیونٹی بھی کالے رنگ کی، سینہ سنگ پر اس چیونٹی کے چلنے کی وجہ سے ایک وہمی اور گمانی لکیر بنتی ہے جس کو خوردبین سے دیکھنا بھی ممکن نہیں۔ تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ تو کیا ذہن اور دماغ کی سکرین پہ آنے والے خیالات سے وہ غافل ہو سکتا ہے؟ کیا وسوسوں سے وہ غافل ہو سکتا ہے؟ تو آئیے اس یقین اور اس تیقن میں جینے کا گر سیکھیے۔ دیکھیے زندگی کتنی نور علی نور ہو جائے گی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے ملاحظہ کر رہا ہے، میں اس کی نظروں سے، اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ جب حالات بہت کٹھن ہو گئے مکہ المکرمہ کے اور اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آنے والا تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کہا کہ اے ابو بکر تیار رہنا، امر الہی کے آتے ہی ہم اس شہر کو چھوڑ دیں گے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب کفار نے حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آقا کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ میں خاک پکڑی اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں جھونکتے ہوئے حضور گزر گئے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا، اور وہ مکان کا محاصرہ کیے ساری رات کھڑے رہے۔ صبح بستر سے حضرت علی المرتضیٰ اٹھے، اللہ اکبر، تو آقا کریم علیہ السلام نکل گئے اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ اب دروازے کو دستک دینے لگے تو آواز آئی حضور میں حاضر ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق تیار کھڑے تھے، تو کہا ابو بکر تم تیار ہو؟ کہا حضور آپ نے کہا نہیں تھا کہ تیار رہنا، کبھی ہجرت کا حکم آ سکتا ہے تو میں تو اس دن سے ہی تیار رہتا ہوں کہ کب حضور آئیں اور جو فرمائے میں وہی کروں۔ اور پھر وہاں سے لے کے حضور کو وہاں تک گئے، اور جبل سور کی چوٹی پر وہ غار ہے، اللہ اکبر، اس غار میں جانے سے قبل حضور کو باہر بیٹھنے کا کہا، عرض کی حضور ذرا میں غار کے اندر
کہ ماحول کا جائزہ لے لو۔ غار کے اندر اترے، پہلے اس کو صاف کیا غار کو، پھر دیکھا جگہ جگہ سوراخ تھے، تو اپنا امامہ پھاڑ کے قمیض اتار کے اس کے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں میں کپڑا دے دیا۔ 2 سوراخ ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق 1 سوراخ بچ گیا، اس میں اپنی ایڑی رکھ دی، اور پھر آواز دی جان عالم اندر تشریف لائیے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار میں چلے گئے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گود میں آپ کا سر رکھا اور حضور لیٹ گئے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا! صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا اور جی بھر کے دیکھا، اور ایسا دیکھا کہ کوئی اور شریک بھی نہیں تھا۔ یہ واقعہ حضرت سیدنا عمر سے روایت ہے، کتب صحاح میں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات بیان کرتے ہوئے رو پڑے، اور آپ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر یہ غار والی نیکی مجھے دے دیں اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کی آغوش میں ہیں۔ اب ہوا کیا کہ سانپ نے جب ہر راستہ مسدود پایا تو خیر وہ اس راستے پہ پہنچا جہاں انسانی گوشت نظر آیا، تو سانپ نے پھر ڈنگ لگایا۔ سانپ کا ڈنگ اچانک، تو انسان تو کپ کپا کے رہ جاتا ہے، اچانک تو چیونٹی کاٹ جائے تو انسان کپ کپا کے رہ جاتا ہے، چھپکلی گر جائے اچانک تو بندہ اپنے وجود کو جو ہے وہ متوازن نہیں رکھ پاتا، تو نیچے سے سانپ اور وہ ڈنگ لگا رہا ہے۔ لیکن لفظ سنیے، یہ حضرت عمر کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں آنے دی، مخافت ان یتنبہ رسول اللہ، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائے۔ ساری توجہ ادھر رہی، بے اختیار آنکھوں سے آنسو ڈھلک پڑے، درد کی شدت اتنی تھی، اور آنسو گرے تو حضور کے رخسار پہ۔ آقا کریم بیدار ہو گئے۔ بیدار ہوتے ہی میرے حضور نے کہا ما لک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ تو یہ ہوتی ہے ہنگامی صورتحال۔ ہنگامی صورتحال میں کسی کو پکاریں یا کسی کو کوئی جواب دیں تو مروجہ آداب کی رعایت کے ساتھ جو لفظ بولے جاتے ہیں وہ ترک کرنے پڑتے ہیں۔ اس مائک میں کرنٹ تھا تو میں قریب ہونے لگا تو آپ نے مجھے متنبہ کرنا تھا، تو میرے ساتھ آپ بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، تو آپ نے اگر مجھے یہ بتانا ہو کہ اس میں کرنٹ ہے اور اگر آپ نے منہ قریب کر لیا تو آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو میرے نام کے ساتھ 20 القاب لیں گے؟ آپ نہیں لیں گے، آپ جلدی جلدی جو ہے وہ مجھے کہیں گے جناب یہاں کرنٹ ہے، تو میں یہیں سے رک جاؤں گا۔ یہ تو ہے کہ آپ میرے لیے کر رہے ہیں، اور اپنے لیے کسی کو پکاریں تو پھر بھی یہی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور نے جب کہا نا ما لک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا، تو اب ہنگامی صورتحال تھی نا، تو فوراً کہتے لدغت تو ڈسا گیا مجھے سانپ نے ڈس لیا، فوراً یہ کہتے نا۔ لیکن حضرت ابو بکر تیری محبت پہ قربان، کائنات میں آپ نے ایسا عاشق نہیں دیکھا ہوگا، سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے اور ٹانگ شل ہو گئی ہے، زہر سرایت کر گیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا لدغت فداک امی و ابی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو اس مشکل وقت کے اندر بھی ادب کا کرینہ نہیں چھوڑ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے اور زاروں کے تار رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے تو رک گئے، کہا معاذ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ اس مبارک روضے کے مکین کا ایک فرمان یاد آیا جس نے مجھے رلا دیا۔ کہا وہ کیا فرمان تھا؟ کہا میرے حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، بہت زیادہ ریا تو دور کی بات ہے، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ریا سے ہمیشہ محفوظ فرمانا، اس کی چالیں بہت باریک ہیں، تو اپنے آپ کو ہمیشہ ریا سے بچائیں اور ایک دوسرے کے لیے بھی یہ دعا کریں، چونکہ ریا عمل برباد کر دیتی ہے، اور کسی بھی عمل کو، کسی بھی گناہ کو شرک نہیں کہا گیا سوائے ریا کے، ریا کو شرک اصغر کہا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب الحزن کیا ہے؟ کہا یہ جہنم میں ایک وادی ہے، اور یہ وادی اتنی خطرناک ہے کہ خود جہنم
ایک دن میں 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ نے حضور سے عرض کی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَن يَدْخُلْهَا، اس میں داخل کون ہوگا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، وہ قاری، وہ علماء جو اپنے اعمال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، اس میں وہ ڈالے جائیں گے، وہ پھینکے جائیں گے۔ یعنی یہ اتنی دردناک وادی ہے کہ اس سے ایک دن میں 400 مرتبہ خود جہنم بھی پناہ مانگے۔ چونکہ یہ دکھاوے کا جو معاملہ ہے یہ بڑا ہی نازک سا ہے، یہ بڑا ہی حساس ہے۔ کالی چادر پر کالے رنگ کی چیونٹی کالی رات میں چلے تو اس کو کون دیکھ پائے گا؟ یعنی اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن جو ریا ہے اس کی چال اس سے بھی زیادہ باریک ہے۔ بندہ باز کا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہی چل رہا ہوں، لیکن پردے کے پیچھے ریا چل رہی ہوتی ہے۔ یعنی کسی کو سمجھ نہ آئے یہ تو دور کی بات ہے، بعض کا بندہ خود بھی جو ہے وہ غیر محسوس ریا کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے وہ خاص طور پہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں پلے باندھنے کی ہے، اور ہمیشہ اگر یہ حدیث ہمیں ملحوظ رہے تو کبھی بھی ہمیں اپنے کام پر تکبر پیدا نہیں ہوگا کہ ہم نے اتنا کام کیا ہے، پتہ نہیں ہمارا کام کسی ریا کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ تو اللہ سے قبولیت کی دعا کی جائے کہ اللہ جو توفیق ہے وہ بھی تیری جانب سے ہے، اور مالک قبولیت بھی تیرے کرم سے ہے، ہماری طرف سے کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں۔ اس لیے مالک جو ہمیں معلوم ہے ہم اس کی بھی معافی مانگتے ہیں، اور جو معلوم نہیں ہے، جو باریک چالیں ہیں، اللہ اس سے بھی ہم معافی طلب کرتے ہیں، اور اللہ ہم سب کو اپنی پناہوں کا حصار عطا فرمائے۔ حضرت کعب احبار تابعی ہیں، لیکن چونکہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے اور پھر دین اسلام کو بھی بڑے غور سے، تدبر سے، دقت نظر سے، امعان نگاہ سے پڑھا، تو ان کی رائے بڑی مضبوط اور معتبر ہوتی تھی۔ تو صحابہ ہو کر تابعی سے پوچھتے تھے، تو بڑا چھوٹے سے پوچھتے تو حرج ہے نہیں ہے۔ تو حضرت کعب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے کعب تم بتاؤ ارباب علم کون ہیں، علم والے کنہیں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت کعب نے جو جواب دیا سنو، یہ ان کی زندگی کا نچوڑ تھا۔ 2 شریعتیں جو انہوں نے پڑھی تھی اس سے انہوں نے جو خلاصہ نکالا، اور حضرت عمر نے پوچھا تو انہوں نے ان کو بتایا، اہل علم وہ ہیں جو جانتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک، مطمئن ہو گئے کہ میرا بھی یہی خیال ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں عالم ہونے کے باوجود ان کے سینے پہ علم سے خالی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پچھلی شریعتیں بھی پڑھی ہے، اسلام کا بھی مطالعہ کیا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی شے ہے جو سینے سے علم کو نکال دیتی ہے؟ تو حضرت کعب احبار نے کہا لالچ۔ جب عالم کے سینے میں لالچ آتا ہے تو لالچ ایک طرف سے داخل ہوتا ہے، علم دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی عمل میں لالچ کو اپنے قریب نہ آنا۔ لالچ اندر محنت کے ساتھ حاصل کیا گیا علم جس پر عمل بھی ہو اس کو بھی نکال پھینکتا ہے، اس لیے طمع کو کبھی بھی اپنے قریب نہ آنے دینا۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے شر کے بارے سوال کیا، شر کیا ہے؟ فرمایا مجھ سے شر کے بارے نہ پوچھا کرو، مجھ سے خیر کے بارے میں پوچھا کرو۔ یہ بات حضور نے 3 مرتبہ کہی۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، ظاہر سوال ہوا تھا جواب تو دینا تھا، فرمایا کہ سب سے بڑی شر علماء کی شر ہے۔ کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی قوم کے اندر جب علماء شریر ہو جائیں تو پھر کچھ باقی بچتا ہی نہیں۔ چوں کفر از خانہ کعبہ برخیزد کجا مان مسلمانی۔ بزرگ کہتے ہیں جب کعبے سے کفر اٹھ کھڑا ہو تو پھر مسلمانی کہاں رہے گی؟ تو جب علماء ہی شر کے منبع بن جائیں، شر کے مصدر بن جائیں، ان کے وجود سے شر پھوٹے اور ان کی زبان ہی شر اگلے اور ان کے لہجے ہی نفرتیں بانٹیں، تو پھر مجھے بتاؤ کہ خیر کہاں ہو؟ اور سب سے بڑی خیر وہ بھی اچھے علماء ہیں۔ یعنی آپ اگر کائنات کے سب سے اچھے لوگ ڈھونڈنے نکلیں تو وہ بھی آپ کو علماء سے ہی ملیں، اور سب سے شریر لوگ ڈھونڈنے نکلیں تو وہ بھی علماء سے ملیں۔ تو اس لیے آپ معاشرے کے، امت کے اچھے لوگ بننے کی کوشش کریں،
اللہ مجھے آپ کو اپنی خاص پناہوں میں اور خاص کرم نوازیوں میں رکھے۔ اسلام کا وہ دور ہے کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہیں، چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے۔ کہا عمر ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا، ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے، کچھ بھوک مٹ جائے۔ حضور نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے، جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے۔ چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرے، حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آ گئے۔ عرض کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے؟ حضور نے کہا تمہاری مرضی۔ گھر لے گئے، چٹائی بچھائی، حضور کو بٹھایا، گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا، کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی۔ یہ کہہ کے واپس آئے، حضور کے پاس بیٹھے، نظر چہرے پہ پڑی تو گھبرا گئے۔ نکاحت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا۔ اٹھ کے باغ میں چلے گئے، کھجوروں کا خوشہ توڑا، حضور کے سامنے رکھا، کہا بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخوان پہ لگ گیا، حضور سے عرض کی گئی حضور آئیں کھانا تناول کر لیں۔ دسترخوان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی۔ کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہوئی ہے، مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب میرے حضور کا وصال ہوا ہے تو حضور کی ایک زرہ ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی تھی، حضور نے زرہ رکھ کر کے اس سے قرض لیا ہوا تھا۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے، اور پھر اللہ نے اسلام کو امارت کے رنگ بھی دیے۔ اقبال کہتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، یہ نہیں ہے مسئلہ، مسئلہ پستی ہے، زبوں حالی ہے، تعلیمی انحطاط ہے، عملی انحطاط ہے، مرکز سے جو ہے وہ دوری ہے، دامن رسالت ماپ کو چھوڑ دیا ہے، پھر رسوائیاں مقدر نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی۔ آئیے ابھی بھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، رب سے بھی معافی مانگ لیں، گنبد خضرا کے مکین کے حضور بھی ہاتھ جوڑ کے کہیں چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں آؤ اگر تم دوبارہ اسی عروج کو دیکھنا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ کو تھام لو۔ سارا فلسفہ اقبال نے اپنے اس ایک شعر میں نچوڑا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، پھر لوح بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، قلم بھی تیرے ہاتھ میں پکڑا دیں گے، تختی بھی تیرے پاس ہوگی، قلم بھی تیرے پاس ہوں گے، پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک شخص کو پکڑ کر لوگ لے آتے ہیں کہ اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے بھائی؟ اس نے کہا جی واقعی میں ان کے باپ کا قاتل ہوں، لیکن میں نے قصداً قتل نہیں کیا، ہوا یہ کہ میں ایک مسافر ہوں، جا رہا تھا، راستے کے اندر سبز چراگاہ تھی، میرا اونٹ بھوکا تھا، اس چراگاہ میں داخل ہو گیا، اس کے بوڑھے باپ نے پتھر اٹھایا اور میرے اونٹ کو مارا، اس کی آنکھ نکل گئی، مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے وہی پتھر اٹھا کر اس کے باپ کو دے مارا،
لیکن وہ ایسے ٹکانے پہ لگا کہ اس کا باپ فوراً فوت ہو گیا۔ میرا قصد اور ارادہ نہیں تھا، لیکن بہرحال میں اس بات کا اقراری ہوں کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ آپ جو حکم سنائیں میں اس کو قبول کروں گا، لیکن میں ایک مہلت مانگتا ہوں کہ میرے دوست، میرے بھائی کی کوئی رقم میرے ذمے ہے، میرے پاس اس نے امانت رکھی ہوئی ہے، اور وہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کہاں چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ فیصلہ کر دیتے اور میری گردن کاٹ دی جاتی ہے تو وہ امانت جو میں نے رکھی ہوئی ہے سنبھال کر کے، میرے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے، تو وہ اس تک کون پہنچائے گا؟ اگر آپ مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں تو میں جا کر کے اس کی امانت اس کو واپس کر کے پھر واپس آؤں گا، پھر یہ پھندا پھانسی کا میں اپنے گلے میں ڈلوانے کے لیے تیار ہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص تیری ضمانت دے دے تو ہم تجھے چھٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، پورے مدینے میں اس کا کوئی شناسہ ہی نہیں تھا، واقف ہی نہیں تھا، ایک اجنبی شخص تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے، کہا حضرت عمر میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت دے دی گئی، وہ چلا گیا۔ تیسرے دن وعدے کا جو وقت تھا، لوگ جمع ہو گئے، دربار لگ گئے، ابھی تک آنے والا نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا ابو ذر تو نے غلطی کی ہے، ایک اجنبی کی ضمانت دی اور ابھی تک وہ نہیں آیا، اور میاں صاحب فرماتے ہیں ایک بار جو پھائیں اڑ جاندے اور پھر کدی نہ پھنس دینے۔ ظاہر ہے وہ چلا گیا، واپس تو نہیں پلٹ کے آئے گا، اسے پتا ہے کہ آگے سیدھی سیدھی میری موت ہے، تو تم نے یہ کیا غلطی کی؟ خیر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہ آیا تو یہ پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ڈال لینا، لیکن بہرحال میں نے اس کی ضمانت دی۔ کچھ عرصہ بیتا کہ دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ جب صورت واضح ہوئی تو وہی شخص تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کھڑا ہو کہنے لگا حضرت کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اب جو حکم ہے پورا کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکامات جاری کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتا کہ تو نے اس کی ضمانت کیسے دی جب تو اسے جانتا نہیں تھا؟ تو سن حضرت ابو ذر غفاری نے کیا کہا۔ کہا ایک اجنبی میرے محمد کے مدینے میں پناہ مانگ رہا تھا اور اس نے چاروں سمت دیکھا اور کوئی شخص نہیں تھا جو اس کو امان دیتا اور اس کی ضمانت دیتا، تو میں نے اس لیے ضمانت دے دی کہ نہ بھی آیا تو اپنی جان چلی جائے گی، کل کو یہ تو نہیں کہے گا کہ محمد کے مدینے میں کسی نے ضمانت مانگی تھی، پورے شہر میں کوئی ضمانت دینے والا نہیں تھا۔ اس کو کہا کہ انہوں نے تو ضمانت دے دی، میاں اب تو بتا کہ تو چلا گیا تھا، تجھے جانتا کوئی نہیں تھا، نہ پلٹ کے آتا تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو تو نے یہ دوبارہ موت کے منہ میں کیوں اپنا سر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ ایک اجنبی کی ضمانت ایسے شخص نے دی ہے جو مجھے جانتا بھی نہیں ہے، اور اگر میں نہ گیا تو لوگ قیامت تک اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کریں گے کہ اجنبی یوں سلوک کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکام جاری کیے، تو جن کے باپ کو قتل کیا تھا وہ بیٹے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تاریخ کی کالک ہم اپنے منہ پہ ملیں گے، ہم بھی اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری کہانی ہے، لیکن آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کیا ہماری صورتحال ہے؟ نہ ہمارا کردار رہا اور نہ ہمارا کوئی تشخص رہا۔ آج ہم نے اپنا تشخص بھی مٹا کے رکھ دیا۔ ایک عورت ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جاتی ہے، یہ حضرت عمر کے دور خلافت کی کہانی ہے۔ تو ایک نوجوان راستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک دن اس عورت نے رک کر کے کہا کہ میں کتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم میرے راستے میں مزاحم ہوتے ہو، کیا ماجرا ہے؟ اس نے کھل کے بات کی کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں اور تجھے حاصل کرنا میری زندگی کی معراج ہے، اور تیرے لیے آسمان سے تارے بھی توڑنے پڑے تو گریز نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا بتاؤ، جلدی بتاؤ، لب کھولو، میں ابھی پوری کر دوں گا۔ کہا نہیں، چھوٹی سی بات ہے، 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لو، اس کے بعد 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد اسی وقت میں تمہارا انتظار کروں گی، پھر جدھر کہو گے چل پڑیں گے۔ کہا ٹھیک، یہ کون سی مشکل بات ہوئی 40 دن نمازیں پڑھنے سے
اگر تو مل جائے تو میرے لیے کون سا یہ مشکل معاملہ ہے۔ 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نمازیں چلتی رہی، دل کی دنیا تبدیل ہوتی رہی۔ 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد جب وہ نوجوان واپس پلٹنے لگا تو وہ لڑکی حسب وعدہ وہاں کھڑی تھی، لیکن اس نے دیکھا نہیں، یہ نظر جھکا کے گزر رہا ہے۔ اس نے کہا جانے والے توجہ کر، میں تیرے لیے کھڑی ہوں۔ کہا خیر سے کھڑی رہو۔ عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا۔ اگر میرے پیچھے ایک بندہ 40 سال نماز پڑھتا رہے اور اس میں تبدیلی پیدا نہ ہو تو پھر مجھے شرم آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ یار یہ تو میں ایک امام کی بات سنائی ہے، آؤ تمہیں دلی کے ایک مانگت کی کہانی سناؤں۔ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ ایک مانگنے والا بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بہت بڑا انگریز افسر مسجد کی وزٹ کے لیے آیا، اس نے ہاتھ پھیلا دیا، اس نے اپنی جیب سے پرس نکال کر کے چند روپے اس کی جیب میں رکھے، دوبارہ جب پرس ڈالنے لگا تو پرس گر گیا۔ اس مانگنے والے نے وہ پرس اٹھا کے سنبھال لیا۔ خیر کچھ وقت گزرا، 1 سال کے بعد دوبارہ وہی افسر اس مسجد کی زیارت کے لیے، مسجد کو دیکھنے کے لیے، سیر کے لیے دوبارہ آیا تو فقیر نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہے۔ اس نے کہا بابو جان ذرا 2 لمحوں کے لیے رکنا۔ کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا بس 2 لمحوں کے لیے۔ دوڑ کے گیا، اپنی کٹیا سے وہ پرس نکال کے لے آیا اور اس کے ہاتھ میں کہا کہ پچھلے سال آپ آئے تھے، آپ کا یہ پرس گر گیا تھا آپ کی جیب سے، میں ڈھونڈتا رہا لیکن آپ نہیں مل پائے، میں نے سنبھال کے رکھا تھا کہ شاید دوبارہ کبھی ملیں تو میں ان کو دے دوں گا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے کہا جو ٹگا ٹگا مانگ رہا ہے، اتنا قیمتی پرس اور اس میں اتنی رقم، وہ آسودہ زندگی گزار سکتا تھا، تو یہ پرس واپس کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا مانگنے کی بات اور ہے لیکن یہاں ماجرا اور ہے۔ اس نے کہا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر تیرا پرس میں سنبھال لیتا، رکھ لیتا، کام آ جاتا، 4 دن کی زندگی عیش سے گزر جاتی، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے تو عیسائی ہے اور میں حضور کا غلام ہوں۔ کل قیامت کے دن اگر تیرے نبی حضرت عیسیٰ نے میرے نبی کے سامنے شکایت لگا دی کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا پرس چرایا تھا، تو پھر میرے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو میں مانگت ضرور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں کہ اپنے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندہ کروں۔ یہ تو مانگتوں کی کہانی ہے، آج تو بادشاہ لوٹ رہے ہیں، آج تو پیٹ بھاری نہیں رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، یہ زبانی دعوے ہیں، جمع خرچ ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، آؤ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ ہم اپنی ماضی کی تاریخ پڑھتے ہیں تو حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، لوگوں میں کتنی اخلاقی بلندی تھی، آج ہمارے اخلاق لٹ گئے ہیں، آج ہمارا کردار نہیں رہا، اپنے طرز زندگی بھی بدل دی، نہ ہماری باطن کی وہ روشنی رہی، نہ ظاہری وہ صورتیں رہی کہ ہم پہچانے جائیں کہ حضور کے غلام ہیں، بلکہ آج بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی۔ بلکہ آج فیشن کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، یہ آپ بھی سنتے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مسجد میں آتا ہے تو موسم کے مطابق گرم اور سرد پانی دستیاب ہے، اس کے لیے ماحول ہے، اس کے لیے خوبصورت قالین بچھے ہوئے ہیں، مخملی مصلے رکھے ہوئے ہیں، جو نرم اور گداز مصلوں پہ پیشانی رکھ کر کے سجدہ کرتا ہے، وہ بطور فیشن کہہ رہا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں میاں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے، تیرے لیے مشکل ہے دین پہ چلنا یا حضرت بلال حبشی کے لیے مشکل تھا، جنہوں نے تپتی ہوئی ریت پہ سجدے کیے، گلے میں رسا ڈال کر کے گھسیٹا گیا اور انہیں پاؤں میں زنجیریں ڈال کر کے مکے میں کھینچا گیا، ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دی گئی، چکی پسرائی گئی، لیکن بلال ہیں کہ آگے مسکرا رہے۔ کسی نے گزرتے ہوئے کہا بلال عجیب تماشا ہے، عجیب کہانی ہے کہ وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے مسکرا رہے ہو۔ تو سنو حضرت بلال نے کیا جواب دیا۔ حضرت بلال فرمانے لگے میاں تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا برتن بھی خریدنے، تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو خراب نہیں ہے۔ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، میرا مالک مجھے خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔
میں کہتا ہوں مالک کھال ادڑ بھی جائے گی، حق حق کی آوازیں ختم نہیں ہوں گی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ تو یہ ایک دین گریزی ہے، یہ عمل گریزی ہے۔ جی آج کل بڑا مشکل ہے، پہلی بات ہے مشکل ہو بھی تو ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں کی کہانیاں بھول سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس دین کے راستے کے اندر دکھ بھی سہے، ان کو ٹکڑے بھی کر دیا گیا، ان کو 2 اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ کر کے 2 ٹکڑوں میں بانٹ بھی دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے بدن چھیدے بھی گئے، ہڈیاں توڑی بھی گئیں، آگ میں ڈالا بھی گیا، جلتے اور کھولتے تیل میں پھینکا گیا، لیکن انہوں نے رب کا نام نہیں چھوڑا، رسول کا نعرہ نہیں چھوڑا۔ اور آج ہم کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے آج کل دین پہ چلنا، اور یہ مولویوں نے مشکل بنائی ہوئی ہے۔ یار دین اتنا بھی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اسلام میں داخل ہوں، یہ ہمارے رب کا ہم سے یہ تقاضا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہاری وضاحت، انداز زندگی، طرز معاشرت یہ بتائے کہ تم حضور کے غلام ہو۔ جو غیروں کے طرز زندگی کو اپنا رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ پسند کر رہا ہے، وہ سوچے اپنے اندر اترے اور مت کسی کے دھوکے میں رہے۔ میں کہتا ہوں آج اگر کوئی یہ میٹرک پڑھے لڑکے بھی یہ سکول کھول لیتے ہیں گلی میں محلے میں، 200 بچے لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو بھی ایک باقاعدہ یونیفارم دیتے ہیں، اس طرح کی ٹائی ہوگی، اس طرح کی شرٹ ہوگی، اس طرح کے بوٹ ہوں گے، گرمیوں میں اس طرح کا لباس ہوگا، سردیوں میں اس طرح کا لباس ہوگا۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیا قدغن لگاتے ہو؟ جس طرح کا بچہ لباس پہننا چاہے اس کو آزادی ہونی چاہیے، یہ کیا تم نے ایک خاص لباس متعین کر دی ہے؟ کہتے ہیں جی ان کا نظام ہے نا، ایک سکول ہے اور یونیفارم ہے اس کا۔ یار ایک پرائمری سکول کا بھی یونیفارم ہوتا ہے، تو کیا محمد عربی کے دین کا کوئی یونیفارم نہیں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز معاشرت، حضور کی وضاحت، حضور کا لباس، یہ اپناؤ اور یہی زندگی کا حسن ہے۔ اسلام کے حوالے سے معذرت خواہانہ رویہ ترک کر دینا چاہیے ہمیں۔ اور آج ہمارے جو ہے وہ محراب و منبر کے جو وارثین ہیں انہوں نے بھی مسالت کر لی ہوئی ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام صرف زبان سے اسلام کہہ دینے کا نام نہیں ہے۔ چمی گوہم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھتا ہوں۔ جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے تو حضرت اسد بن زرارہ کھڑے ہو گئے، جب صحابہ حضور سے بیعت کرنے لگے اور 70 تعداد تھی ان کی، تو حضرت اسد بن زرارہ خزرجی کھڑے ہو گئے اور ان کو کہا کہ اے انصار، ان سے بیعت کرنے سے قبل سوچ لو، یوں ہی بے توجہی میں ہاتھ نہ بڑھا دینا، بے خبری میں یوں ہی ایسے ہی ہاتھ نہ بڑھا دینا، پہلے سوچ لو۔ بیعت کرنے کا مقصد یہ ہے تمہیں جو ہے وہ وقت کے جبر کے ساتھ پورے عرب کے ساتھ ٹکر لینا ہوگی، جو بھی کفر کے نظام کا حصہ ہے تم اس کے ساتھ ٹکراؤ کرنا ہوگا، اور حتیٰ کہ تمہاری کھال بھی ادھیڑ دی جائے گی، سخت تلواروں سے تمہارے کلیجے چبائے جائیں گے، اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو پھر آؤ بیعت کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بس تم کہہ لو کہ ہم مسلمان اور بس کافی ہے، نہیں۔ چمی گوئے مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ آج ہمیں اس سمت بھی آنے کی ضرورت ہے، اس انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کے سانچے میں آئے۔ ہمارے اصلاح کے حوالے سے ایک اہم پوائنٹ جس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فرائض و واجبات کو ترجیحی بنیادوں پہ رکھیں۔ آج بطور مسلم ہمارا جو رویہ ہو چکا ہے، ہم مستحبات اور مباحات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو سنن، فرائض اور واجبات ہیں ان کی پرواہ چھوڑ چکے ہوئے ہیں۔ دین میں کتنے امور ہیں جو صرف مباح کی حد تک ہے، کر لو تو ٹھیک، نہ کرو تو پھر بھی ٹھیک، اور کتنے امور ایسے ہیں کہ جو صرف استحباب کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن ہم کتنی چیزوں کو اس انداز سے گلے لگائے ہوئے ہیں کہ جس کا فرض ہو، اور اسلام کے اہم فرائض اور اسلام کی اہم واجبات ان کو ہم ترک کیے ہوئے۔ ساری رات ہم محفل میں جاگ لیں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پہ جھنڈیاں بھی لگا لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سیرت کو ترک کر دیں گے، تو بتاؤ کہ اس سے کیا حضور کی رضا میں حاصل ہو جائے گی؟ ہاں، اگر فرائض کی ادائیگی کے بعد ان کاموں کو کرو تو یہ تمہارے لیے بہتری کا سامان ہے۔ آؤ اس پر ایک دو روایات آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محض محبت کا دعویٰ ہے، اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے دین کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو اپنانا ہے، بلکہ ایک طرف اپنی طرف سے اظہار محبت اور وہ سچا ہی ہو، اور دوسری طرف حضور کا حکم ہو تو حکم ترجیح پا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ
یہ حضور علیہ السلام کے درباری شاعر ہیں. ویسے تو 34 سے 35 لوگ حضور علیہ السلام کی باقاعدہ نعت خوانی کرتے تھے. ویسے تو ہر صحابہ حضور کا نعت خواں تھا، لیکن یہ باقاعدہ حضور کی ثنا کیا کرتے تھے. لیکن 3 اصحاب جو ہیں یہ خاص طور پہ حضور علیہ السلام کے درباری نعت خواں کہلاتے ہیں. حضرت کعب بن زہیر، حضرت حسان بن ثابت اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو حضور نے حکم دیا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد ہی تم لوگوں کو لے کر کے فلاں جنگ کے لیے نکل جانا. اب یہ بات سمجھ میں یہاں آ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے نعت خواں صرف نعت خواں ہی نہیں تھے، وہ مجاہد بھی تھے. وہ تلوار بھی اٹھاتے تھے، وہ جنگیں بھی کیا کرتے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ جن کا یہ میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ جنگ موتا کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف زبانی دعویٰ اور جو ہے وہ عمل نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی حرمت پہ حملہ ہو اور میدان کے اندر کوئی شخص نہ آئے اور اسٹیج کے اوپر جتنے مرضی دعوے کرتا رہے، اس کے دعوے قبول نہیں ہوں گے. تو اب حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیے، نعت خواں بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں دین. حضور نے فرمایا عبداللہ ابن رواحہ ان لوگوں کو لے کر صبح چلے جانا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے پاس تیز رفتار گھوڑا تھا. آپ نے سب لوگوں کو صبح رخصت کر دیا، لیکن خود رک گئے اس لیے کہ دن تھا جمعے کا. سوچا کہ دوبارہ پتہ نہیں حضور سے ملاقات ہو نہ ہو، جنگ پہ جا رہے ہیں، حالات کیا ہوں، اس لیے میں بعد میں تیز رفتار گھوڑے سے ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤں گا. رک جاتا ہوں تھوڑی دیر، حضور کے پیچھے جمعہ المبارک کی نماز ادا کر لیتا ہوں، یہ اعزاز بھی مل جائے اور وہ حکم تھا وہ بھی پورا ہو جائے. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جمعہ ادا کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ بن رواحہ، میں نے تو تمہیں حکم دیا تھا کہ صبح تم چلے جانا، لیکن تم یہاں موجود ہو. عرض کی حضور میں نے یہ عزم کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، لیکن رکا اس لیے ہوں تاکہ آپ کے ساتھ جمعہ المبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر لوں. اب یہ سعادت چھوٹی نہیں تھی. حضور علیہ السلام کی اقتداء میں نماز، اور وہ بھی نماز جمعہ، کتنی بڑی سعادت ہے. لیکن حضور نے کیا فرمایا سنیے، اور اس مختصر سی بات سے بہت کچھ سمجھیے. حضور نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم. اے ابن رواحہ، اگر تو ساتھ اس کے ضمن میں اگر جو ہے وہ محبت کے مظاہر بھی سامنے آ جائیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور اس پر روایت حضرت عبداللہ بن قراد رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، کہ آقا کریم علیہ السلام نے وضو فرمایا اور وضو کا پانی زمین پر صحابہ گرنے نہیں دیتے، اپنے منہ پہ اور اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، صحابہ تمہیں اس بات پر کس شے نے ابھارا ہے؟ میرے وضو کے پانی کو جو تم زمین پر نہیں گرنے دیتے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن قراد کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا قالوا حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے پیار نے ہمیں اس بات پہ ابھارا ہے. تو حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، اس عمل سے نفی نہیں کی، لیکن ساتھ حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرے، اسے 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک، جب بھی بولے سچ بولے، اور جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو امانت کو ادا کرے، اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. یعنی اگر وہ اس مظاہرہ محبت میں شامل ہو گیا اور حضور کے وضو کا پانی اس کے ہاتھ سے مس ہو گیا اور اس نے برکت سے اپنے منہ کے ساتھ مل لیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باقی اعمال ہیں ان سے ان کو چھٹی مل گئی. یہ مفہوم ہے اس حدیث کا. اگر کوئی بندہ محفل میلاد منعقد کر لیتا ہے، دیگر امور مستحبات کے ادا کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب نماز نہ پڑھے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بخشا گیا ہے. جس طرح کہ آج کل ہمارے ثنا خواں جو ہے تاثر دیتے ہیں کہ جو محفل میلاد میں آ گیا وہ بخشا گیا. اللہ تعالیٰ چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو دین ہے اس دین کو ہلکا کرنے والی بات ہے. بلکہ آج کل تو ممبر و محراب پر جنت اور دوزخ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہوئے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ. میں نے کہا میاں اسی جنت کا جس جنت کے لیے حضور لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے اور فرماتے جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اور ایک بولا کہ مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آئے پسینہ. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بیٹے تیرے منہ میں آج طوطی بولتا ہے جو مرضی کہہ لے، یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ پسینہ کس کو آتا ہے، تجھے آتا ہے یا جہنم کو آتا ہے.
ایک بولا کہ قبر دا خوف دے دے کہ لوکی مینو ڈرانے نے. لوگ کون ہے ڈرانے والے؟ تبشیر اور تنذیر یہ نبی کا منصب ہے، نبی کی شان ہے. مبشر اور نذیر یہ نبی کی شانیں ہیں. حضور نے ڈرایا بھی ہے، حضور نے بشارت بھی دی ہے، لیکن اس بات کا منبر پہ بیٹھ کر کے تمسخر اڑایا جا رہا ہے اور لوگوں کو بے عملی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اس لیے آپ اس بات پہ غور کریں، اس بات پہ توجہ کریں. دولت، شہرت، عزت، آبرو، کیا اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. جو مل جائے تو اس پر بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے. تو آئیے قرآن کھولیے، سورہ المومنون ہے. ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح انہوں نے پائی جنہیں ایمان نصیب ہوا. تو اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے. قیامت کے دن سب سے بڑی نعمت جو مومنین کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا. تو جو آخرت میں دیدار الہی سے محروم ہو گیا اور دنیا میں ایمان سے محروم ہو گیا وہ حقیقی محروم ہے. ایک شخص چرخ میں اڑتا ہے، ہواؤں میں جھومتا ہے، جھولتا ہے، ہر دولت اس کو میسر ہے، عزت شہرت اس کی باندھی ہے، وقار تکریم اسے حاصل ہے، دنیا جانتی ہے، زمانہ سلوٹ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، ہر عیش و عشرت میسر ہے، لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغاں نہیں، کوڈی مول نہیں ہے اس کا. اور ایک شخص جھونپڑے میں رہتا ہے، کھانے کے لیے کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں بھی ملتا، دنیا اسے پہچانتی بھی نہیں ہے، وہ معروف شخص بھی نہیں ہے، لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغ ہے، وہ خوش نصیب شخص ہے. میرے حضور کا ایک فرمان سنیے. حضور نے فرمایا میرے دوستوں میں سے قابل رشک دوست وہ ہے. حضور نے فرمایا میرے دوستوں میں سے، جس کو حضور دوست کہیں اس کی تو پھر قسمت پہ ناز کرنا چاہیے. کہا میرے دوستوں میں سے جو قابل رشک دوست ہے وہ ہے جس کا سامان دنیا تھوڑا ہے، نمازیں زیادہ ہیں. جب وہ چلتا ہے تو اس کی طرف اشارہ بھی نہیں ہوتا، یہ فلاں صاحب جا رہے ہیں. کوئی ایسا معروف شخص نہیں، کوئی بہت عہدہ ساتھ نہیں لگا ہوا کہ جب چلے تو لوگ کہیں یہ فلاں جا رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر میرے حضور نے فرمایا کہ ثم نقد بیدہ، حضور نے ہاتھ سے چٹکی بجائی، ثم نقد بیدہ، ہاتھ سے چٹکی بجائی، اور پھر فرمایا اس کو موت بھی ایسے ہی آئی، اس کو موت بھی ایسے ہی آئی. پھر فرمایا قلت بواکی ہے، اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے، اس کو رونے والے بھی زیادہ نہیں تھے. قلت تراثہ، اس کی وراثت بھی بہت لمبی نہیں نکلی. فرمایا میرے دوستوں میں قابل رشک دوست دیکھنا ہے تو یہ اس کا جنازہ جا رہا. تو ہماری سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، نمازوں کی دولت ہے، شرافت کی دولت ہے. یہ دولتیں ہمیں جمع کرنی چاہیے. سویر سے لے کر شام تک دونوں ہاتھوں سے ہم امیر بننے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں دولت جمع ہو جائے، دونوں ہاتھوں سے اکٹھی کر رہے ہیں، امیر بن جائیں، دولت مند بن جائیں. خیال ہے کہ اگر دولت بہت ساری ہوگی تو سکون ملے گا، جب مل جاتی ہے دولت تو پھر سکون نہیں ملتا. کہتے کچھ اور حاصل ہو تو سکون ملے گا. ساری زندگی اس دوڑ میں گزر جاتی. جس طرح دنیا کی دولت جمع کرنے کے لیے دوڑ لگاتے ہو، شرافتیں جمع کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، نجابتیں حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، سجدوں کی کثرت حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، صالح اعمال جمع کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ. خوش نصیبی ہے. ہاں اپنے بچوں کے لیے کاروبار بھی کرو، رزق بھی کماؤ، دولت ضرورت کی تمہیں ہونی چاہیے تمہارے پاس، لیکن فرض کرو اگر نہیں بھی ہے تو اتنی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو میسر ہے اس پہ راضی رہو. نہیں 4 کنال کا بنگلہ تو 1 کنال کا گھر جو ہے وہ بھی سکون دیتا ہے. کنال کا گھر بھی نہیں ہے تو 5 مرلے کا کٹیا بھی تو چھت تو اپنی ہے نا، سکون دیتا ہے. چلو ایسا بھی نہیں ہے
تو 1.5-2 مرلے میں بھی رہتے ہو تو وہاں بھی تو قرار ہے. اور سنو حضور کا ایک فرمان سیدنا علی المرتضیٰ سے مروی ہے. میرے حضور نے فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا کہ میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے میں تو پھر رب ہوں. تو یہ کتنا اچھا سودا ہے اس پہ راضی ہو جانا. دکھوں کو ختم یہی چیز کرتی ہے. بندہ رب پہ راضی ہونا سیکھ لے تو جہاں بندہ ہوگا وہیں خوش ہوگا, اور راضی ہونا نہیں سیکھے گا تو کھرب پتی بھی ہوگا, نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوگی. تو پھر اس پہ راضی رہنے کا فن سیکھنا چاہیے. اور یہ فن ملتا کہاں سے ہے؟ یہ فقیروں کی چوکھٹ سے ملتا ہے, اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے. ان کی اپنی زندگی توکل کا نمونہ ہوتی ہے تو ان کے پاس بیٹھ کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں. حضور کی سیرت پڑھیں آپ کو یہ سب کچھ ملے گا. اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا, محبوب اگر چاہو تو یہ بطحا مکہ سونے اور چاندی کا بنا دیں. تو حضور کیا کہتے ہیں؟ ایک دن کھانا دینا, ایک دن فاقہ دینا. جس دن کھانا ملے گا تیرا شکر کروں گا, جس دن فاقہ ملے گا صبر کروں گا. تو اللہ کے حضور عجز, اللہ کے حضور رضا, یہ بہت بڑی دولت ہے. اگر نصیب ہو گئی تو سمجھو زندگی سوکھی ہو گئی, ورنہ ساری زندگی دھوڑی ختم نہیں ہوتی ہے, بھاگم باغ لگی رہتی ہے. اور ہر وقت جو ہے وہ مشکل جان نہیں چھوڑتی. لیکن جو اس پہ راضی رہنے کا فن سیکھ جاتا ہے تو وہی باکمال شخص ہوتا ہے, اور اسے ہی طمانیت کی زندگی ملتی ہے, اور اسے ہی قرار کا سودا نصیب ہوتا ہے. شاہ جہاں راوی کے کنارے ٹہل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک فقیر ریت پہ سویا ہے. تو اس نے اس کو کہا کہ بابا زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا کچھ تو تیرے جیسی گزر رہی ہے, کچھ تیرے سے بہتر بھی گزر رہی ہے. تو بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی, اس نے سمجھا یہ مجھے پہچانا نہیں. فقیر کو کیا پتہ ہے شہنشاہ کیا ہوتے ہیں. اس نے کہا تم مجھے پہچانا نہیں؟ کہا تم شاہ جہاں ہو نا, بر صغیر کے بادشاہ ہی ہو نا؟ کہا ہاں ہاں. تو پھر تم نے کیسے کہہ دیا کہ کچھ تیرے جیسی کچھ تیرے سے بہتر؟ میرے جیسی زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا, اور تم بہتر کی بات کر رہے ہو. محلات کی زندگی دیکھی ہے تم نے؟ شاہی خدمت گزاروں کے رنگ دیکھے ہیں؟ آبنوسی جو ہے وہ پنکھیوں پر خادماؤں کے انداز دیکھے ہیں؟ تمہیں کیا پتہ کہ شاہی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ کہا بادشاہ جب رات پڑتی ہے اور تو مخملی اور خوبصورت بستروں پہ سوتا ہے, پھولوں کی لگی ہوئی سیج پہ لیٹتا ہے, میں اس ریت پہ سو جاتا ہوں, اور جب نیند آ جاتی ہے تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہاں پڑا ہوں, خبر مجھے بھی نہیں ہوتی. اس وقت میری اور تمہاری زندگی ایک جیسی گزر رہی ہوتی ہے. تو کہا میرے سے بہتر؟ کہا جب سحری کا وقت ہوتا ہے تم سو رہے ہوتے ہو, میں اٹھ کے اس سے لو لگا دیتا ہوں, یہ میرا وقت تیرے سے بہتر گزر رہا ہوتا ہے. تو جب انسان اس پہ راضی ہو جائے تو پھر اس کو زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے. بات لمبی نہ ہو تو سب سے قیمتی اثاثہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم بڑے غریب ہوں گے, ہم میں سے بہت سارے لوگ مقروض بھی ہوں گے, بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کا ذاتی گھر نہیں ہوگا, کرائے پہ رہتے ہوں گے, بہت سارے لوگوں کے کندھوں پر بیٹیوں کی شادیوں کا بوجھ بھی پڑا ہوگا کہ اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں میں نے ان کو نبھانا ہے. بہت سارے لوگ کاروباری پیچیدگیوں میں پھنسے ہوں گے, بہت سارے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوں گے, آپ میں سے بہت سارے لوگ مقدمات کی مشکلات میں بھی ہوں گے, دیگر دکھوں میں ہوں گے, اپنوں بیگانوں کی بے وفائیوں کے صدمے بھی ہوں گے, داغ بھی ہوں گے, بہت کچھ ہوگا. لیکن یہ ساری پریشانیاں ایک طرف, اس بات کا شکر ادا کیجئے اللہ نے ہمیں ایمان کا نور عطا فرمایا. ہمارے سینے ایمان کے نور سے خالی نہیں ہیں. میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے. ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے, محمد جان جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو, رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو, امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو,
کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا. تو یہ ہمارے بخت کہ ہمیں حضور کا غلام ہونے کی سعادت بخشی گئی. قد افلح المؤمنون، فلاح انہوں نے پائی جو اہل ایمان ہیں.